الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات، نیکیاں ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور رمضان کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا، جس طرح رمضان ایونٹ ہے اس طرح ایک اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اسلامی ایونٹ کا انعقاد کیا، اور وہ ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ اور وہ ہے عید الفطر۔ شوال کے چاند کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر عرض کر دیں گے کہ شوال کا چاند کی شرعی حقیقت اور چاند دیکھنے کی کیا حقیقت ہے۔ اس دفعہ ہم عید الفطر میں پائے جانے والا ایک شکوک و شبہات جو اسلامی معاشرے میں جنم لے رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ وہ ہے کہ عید الفطر کے دن فضول خرچی اور اسراف، یہ آیا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو اسلام کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو عید الفطر میں فضول خرچی کرتے ہیں اور اسراف ہوتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بظاہر تو یہ اعتراض ایک مضبوط اور سنجیدہ معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر یہ جو ہے نا، اس میں فضول خرچی اور اسراف کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، مگر حقیقت میں اگر اس اعتراض کو دیکھا جائے اور شرعی، نقلی اور عقلی دلائل سے اس کو دیکھا جائے تو یہ اعتراض اصل میں اسلام کی روح اور مسلمانوں کے بعض غلط طرز عمل کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ایک متوازی اور کامل نظام ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ معاشرتی اور معاشی نظام میں بھی میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ مواقع پر کچھ افراد میں یا معاشرے اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے، بلکہ یہ ان افراد کی ذاتی کوتاہی اور ذاتی غفلت کا سبب ہے۔ اسلام نے جہاں عید الفطر کو خوشی اور مسرت کا موقع قرار دیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے آداب اور حدود کو بھی بیان کر دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو قرآنی آیات سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اسلام چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، عید کا دن ہو یا عام دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اسراف اور فضول خرچی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے یہ نکلا کہ چاہے عید کا دن ہو چاہے کوئی بھی عام دن ہو، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عید کے دن اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے یا نمود و نمائش یا فضول خرچی کرتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے بعض مواقع پر، بلکہ بعض مواقع پر تو اسلام نے خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے لیے ایک شاندار استقبال کیا گیا۔ تو بعض مواقع پر اسی طرح اسلام خوشی کی اجازت بالکل دیتا ہے، حکم بھی فرمایا بعض مواقع پر، لیکن یہ خوشی حدود شریعت کے اندر ہونی چاہیے اور اعتدال سے ہونی چاہیے۔ عید الفطر کے دن اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا رہنا، اہل و عیال کے ساتھ کھانا پینا، یہ سنت رسول ہے، مگر یہ سب اعمال اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بارے میں بہترین نمونہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر موقع کے لیے نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمود و نمائش، فضول خرچی کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ البزازۃ من الایمان، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سادگی اور میانہ روی کو پسند کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ سادگی ایمان کی علامت ہے،
تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی دیکھا جائے اور یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اعمال کو بھی دیکھا جائے تو آپ کو میانہ روی اور سادگی ہی نظر آئے گی۔ نقلی دلائل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو بہت ساری احادیث میں اسراف کی مذمت اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس کی شدید مذمت بھی بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو سادگی اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی عید کے دن ایک اہم حکم ہے جو غریبوں، مسکینوں اور غریب طبقے کے لیے اسلام نے یہ عمل رکھا ہے۔ عید کے دن غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل رکھنا یہی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ عید کا مقصد کھانا پینا اور فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشی میں دیگر محتاج، غریب، مسکین کو بھی شامل رکھنا یہی اسلامی تعلیمات کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں توازن قائم ہو اور اعتدال کی فضا قائم ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر صرف تقوی کی بنا پر ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت ہے۔ اس لیے اسلام ہر جگہ میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ کوئی بھی حالت ہو، کیونکہ رمضان ہمیں صبر، تقوی، شکر یہ سکھاتا ہے، اور عید کے دن خوشی یہی رمضان کی تتمہ ہے، اور صدقہ فطر کا حکم اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ معاشرے میں توازن قائم ہو اور اعتدال کی فضا قائم ہو۔ اگر اس اعتراض کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کا غلط استعمال اس چیز کی اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی شخص نے تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم حاصل کر کے اور اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تعلیم بری چیز ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے تعلیم حاصل کر کے اس کا غلط استعمال کیا۔ اسی طرح عید الفطر کے دن فضول خرچی کرنا یا دکھاوا، نمود و نمائش اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عید الفطر کا اصل مقصد دکھاوا ہے، نمود و نمائش یا فضول خرچی ہے، بلکہ یہ اس شخص کا ذاتی عمل ہے۔ عید الفطر کا اصل مقصد اور اصل پیغام شکر گزاری ہے اور سخاوت ہے، نہ کہ اسراف اور فضول خرچی۔ عید کے دن اگر کوئی دکھاوا، نمود و نمائش یا فضول خرچی یا اسراف کرتا ہے تو دراصل اس نے رمضان کی اصل حقیقت اور اصل پیغام کو نہیں پایا، اور رمضان میں اس کی تربیت نہیں ہوئی، کیونکہ رمضان کی تربیت کا نتیجہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ رمضان ہمیں ایثار، ضبط اور صبر کی مشق دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اعتدال کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ نہ بالکل بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیانی رستہ اختیار فرماتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ بالکل بخل ہوتا ہے اور نہ بالکل اسراف ہوتا ہے۔ یہ اصول ہر موقع پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو یا خواہ عام دن ہو۔ یہ اعتراض دراصل جدید سیکولر ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، جو اکثر مذہبی شعائر کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور اپنی معاشرتی خرابیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فضول خرچی صرف عید تک محدود نہیں، بلکہ سال بھر کے مختلف مواقع پر پائی جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ، دیگر سماجی رسومات۔ اگر واقعی فضول خرچی کا خاتمہ مقصد ہو تو پھر سال بھر ان شادی بیاہ اور دیگر سماجی رسومات پہ جو فضول خرچی ہوتی ہے ان پر بھی یکساں تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ صرف عید الفطر کو نشانہ بنایا جائے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر کا دن معیشت کے لیے بھی ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ عید کے دن لوگ خریداری کرتے ہیں، عید سے پہلے لوگ خریداری کرتے ہیں، بعض لوگ عید کے دن بھی خریداری کرتے ہیں، بازاروں میں رونق ہوتی ہے، کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں، تو اس سے معاشی گردش جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے، معاشی نشو و نما بڑھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت مثبت اور ہوتا ہے جب یہ سب کچھ اعتدال اور حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے۔
بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عید الفطر کو ایک متوازن اور بامقصد خوشی کا دن بنایا ہے، جس میں شکر گزاری، عبادت اور سخاوت کا پہلو غالب ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید کے دن یا عید سے پہلے فضول خرچی کرتا ہے یا نمود و نمائش اور دکھاوا کرتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، نہ کہ اس پر عمل کرتا ہے۔